میڈیا رپورٹس کے مطابق سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے منصوبہ بندی کے اجلاس میں بتایا گیا کہ لاہور سے راولپنڈی تک صرف 16 کلومیٹر طویل موٹر وے تعمیر کی جائے گی۔ چیئرپرسن کمیٹی قرۃ العین مری نے سوال اٹھایا کہ کیا آپ صرف ایک گھر کے لیے موٹر وے بنا رہے ہیں؟ حکام نے بتایا کہ اس منصوبے کی لاگت صوبائی حکومت برداشت کرے گی۔ صوبہ انہاں دا ملک انہاں دا جاتی عمرے انہاں دا جو بھی ہے، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی۔ آئی اپریشیٹ یہ جو خاتون ہیں چیئرپرسن آپ نے بتایا قرۃ العین مری، ان کا شکریہ، خوبصورت بات کی انہوں نے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ان کے گھروں سے آگے گزر کے جا کے نا، ہمارا بھی ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس ہے، وہ تو خیر برائے نام ہی ہے، میرا تو فارم ہاؤس کیا، ہم تو کئی سال رہے ہیں وہاں۔ اچھا، وہ باقاعدہ گھر ہے، میرا تو وہ لنگا رہا، اب تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، وہ موجود ہے لیکن ہم رہتے نہیں ہیں وہاں۔ میرا تو میں یا ملتان روڈ سے آ جایا کرتا تھا جن دنوں یہ اقتدار سے باہر ہوتے تھے، اور میں بھی اتنا بے غیرت آدمی ہوں، جب یہ جلا وطن ہوئے مجھے اور طرح کا رونا شروع ہو گیا۔ میرا ایک کالم ہے، میری کتابوں میں شامل ہے، جاتی عمرہ سے صدا آتی ہے، مجھے اداسی شروع ہو گئی۔ پتہ نہیں میں کس منحوس تاریخ کو، 5 جولائی کو پیدا ہوا، وہ بھٹو کا تختہ بھی الٹا گیا، یہ دن ہی منحوس ہے۔ یعنی جب یہ تھے، جب ان کو نکالا گیا تب بھی اداسی اور طرح کی۔ اچھا، پھر میں نے وہ رستہ اپنایا ملتان روڈ والا، سندر اڈے والا۔ اچھا، لیکن جو بات میری سے یہ اتنی تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ آئی نو کیا سچویشن ہے۔ ان کے جاتی عمرے کے آگے ان کے وہ ہیں ہاسپٹل وغیرہ اور اسکول جو بھی ہے، اس کے ساتھ ایک نہر ہے چھوٹی سی، سامنے ان کے گھر ہیں، یا یہ اپنے گھر کی زمین اگر وہاں سے گزار رہی ہے سڑک، مجھے نہیں پتا، وہ پھر پتہ نہیں یہ پلیٹینم کے بھاؤ بیچیں گے وہاں آگے سے، یا ممکن ہے اب یہ کسی اور طرف سے جاتی عمرہ کا کوئی ایگزٹ انٹری کریں، مجھے نہیں پتا، میری سمجھ سے باہر ہیں۔ بٹ اف اٹ از ٹرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان از اونڈ بائی اے فیو فیملیز۔ 35 سال ہو گئے ماتم کرتے، لکھ کے، خدا کی قسم اب تو میں لکھ نہیں رہا نا، بہت کم ہے اب میرا، تو میں پروگرام کے لیے جو نوٹس لیتا ہوں، میری انگلی کبھی یہ دیکھنا۔ اس پہ آپ انگلی مارو گے نا تو آپ کی انگلی چھل جائے گی، خدا کی قسم۔ لیکن نہیں، قبرستان کیا کہتے ہیں کہ میں صحرا میں اذان دے رہا ہوں والی بات ہے، لیکن ہمارا کام ہے، ہم کریں گے۔ چلو آگے چلو۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ خبر ہے صاحب۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے مالی سال 2023 سے 2024 کی آڈٹ رپورٹ میں وفاقی وزارتوں میں 1100 ارب روپے سے زائد کی سنگین مالی باضابطگیوں اور سرکاری فنڈز کے غلط استعمال کی نشاندہی کی ہے۔ رپورٹ میں سب سے سنگین معاملہ 35,90,000 ٹن گندم کی درآمد کو قرار دیا گیا ہے، جو اس وقت کی گئی جب ملک میں مقامی سطح پر وافر مقدار میں گندم موجود تھی۔ اس فیصلے سے 300 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ ان کی اوجڑیوں سے نکالو، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ اچھا، یہ 1100 ارب، یہ ایسے بات کرتے ہیں کہ جس طرح کوئی ریزگاری نہیں ہوتی۔ غریب آدمی کو ارب کا ہی نہیں پتا کہ کتنے کروڑ کا ایک ارب بنتا ہے۔ وہ سعودی عرب والے یا مڈل ایسٹ والے عرب اور ابھی سمجھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوئے گا۔ خربوں کی لوٹ مار ہمارے ہاں ایسے اخباروں میں رپورٹ ہوتی ہے جیسے ہمیں کوئی ریزگاری وغیرہ کوئی 150 500 کوئی لے گیا۔ ملک یہ بوٹیاں ہیں۔ یہ آپ نے کہا نا کہ اتنا اس پیسے 300 ارب روپے سے زائد کا، 300 ارب ایک بوٹی ہے۔ اچھا، 1100 ارب ذرا ران کی بوٹی ہے، تو یہ اس طرح۔ لیکن یہ میرا خیال ہے کہ اب 2 ٹانگوں والے بکرے ہیں، یہ ان کا تو گوشت زیادہ مہنگا ہونا چاہیے، لیکن نہیں، مرغی کا مہنگا ہے، ان کا سستا ہے۔ چلیں
حضرت دوسری طرف وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ عوام کو جھوٹ اور سچ کا فرق سمجھنا چاہیے. موجودہ دور میں سوشل میڈیا ایک بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے. اچھا، میں نون لیگ کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان پڑھ ہیں یہ لوگ. مصیبت یہ ہے کہ ان کے جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی ان پڑھ ہیں. یہ سارے فن خان سن لیں کان کھول کے. حسن اقبال ان کی صحبت میں رہا ہے کہ بالکل اوے بات سنو، فتنہ ہوگا تمہارے لیے یہ باعث برکت ہے. اب پوچھو کیسے؟ کھوپڑیاں چونکہ ان کی کام نہیں کرتی، باریک بین ہے نہیں، بین سطور پڑھتے نہیں، تھرڈ ڈائمینشن دیکھنے کے قابل نہیں. اور بات سنو، کچھ لوگوں کے لیے فتنہ، بھاری ترین اکثریت کے لیے یہ کتھارسس ہے، کتھارسس ریلیف ہے، سکون ہے. خدا کا شکر کرو یہ ہے. اس طرح نفرت کی بھاپ نکلتی رہتی ہے. اور شکر کرو سوشل میڈیا کا. عقل کو ہاتھ مارو، 4 پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھ اور پوچھ ان سے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بھڑاس نکلتی رہتی ہے. یعنی یہ سیویئر ہے تمہارا، تم حکمران کو تمہارے. میرے ذہن میں کوئی شکل نہیں ہوتی، مجھے تو اس سے بھڑاس نکلتی ہے، بھاپ نکلتی ہے اندر سے. سو ریزلٹنٹلی کیا ہوتا ہے؟ پریشر کوکر پھٹتا نہیں. کیا حسن اقبال، کسی پڑھے لکھے کو بیٹھ اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ تمہارے لیے بہت بڑا تمہاری بچت کا پہلو ہے. اس میں لوگ برا بھلا کہہ کے جو بھی کر کے ان کی بھڑاس نکل جاتی ہے. ادروائز کسی پڑھے لکھے کو پوچھ، فتنہ ہے. پتا نہیں اس ملک کنے کے فتنے نے جنہوں نے مل کے اتنے تک پہنچایا. عوام دا تو رول ہی کوئی نہیں. عوام سے مراد میری کوئی ریڑی بان نہیں ہے، چھابڑی والا نہیں ہے، چنچی چلانے والا ویگن ڈرائیور نہیں ہے. عوام کے اندر تم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تم تو ہو ہی نہیں، دھکے کھاتے پھرتے ہیں. کبھی کوئی سابق وائس چانسلر، کبھی کوئی آئی ٹی کا کوئی فلانا ٹمکانا. اس طرح کے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہونے چاہیے. ٹھڈ چکے پہنچ جاندے، گاٹے ٹھڈ جیباں. کوئی عقل کو ہاتھ مارو. میں جو کہہ رہا ہوں نا، عوام کا رول ہی کوئی نہیں. اس کو جمہوریت کہتے، کچھ شرم بھی نہیں آتی ان کو. یار یہ کیسی عجیب و غریب بات. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم کوئی ٹانگے والے نو لے جاؤ. یہ نو پنکچر لگا رہا ہے جو بندہ اس کو لے جاؤ. سب نو. وہ ہمارا مڈل کلاس کا، اپر مڈل کلاس کے یا درمیانہ طبقہ، جو لوور مڈل کلاس کے بھی بچے سول سروس میں آ جاتے ہیں. وہ چیف سیکرٹریز وغیرہ یہ وہ بنتے ہیں، فوج میں جرنیل تک بن جاتے ہیں، صادقین بنتے ہیں. 50,000 بار میں کہہ چکا ہوں، یہ وہ اقلیت ہے جن میں سے کبھی کوئی آدمی نامور پیدا نہیں ہوا. یہ صرف سیاست کرتے ہیں. ہے ان میں کوئی صادقین، ہے ان میں کوئی شاکر علی، ہے ان میں کوئی مہدی حسن، ہے ان میں کوئی خورشید انور، ہے ان میں کوئی قتیل شفائی، ابھی میں نے ان کا حوالہ دیا، ہے ان میں کوئی منیر نیازی. خدا کا خوف مانا، ملک چلانے چلے. ان کو آتا ہی کچھ نہیں. کوئی مجھے بتاؤ اسمبلیوں کے ہاں کو خوبصورت مصنف تم نے پیدا کیا ہو، کمنٹو پیدا کیا ہو تم نے. جمہوریت، جمہور میں بڑا جوہر ہے. بیرون ملک اپنے آپ کو منواتے ہیں. اتھے